السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں، 10 وسیلے اور 10 حاجتیں۔ آج ذی الحجہ یعنی پہلے عشرے کا پہلا دن ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ کتنی اہم ہوں گی، کتنی مبارک ہوں گی، اور ان کے اندر کیا تاثیر اور کیا کمال ہوگا جس کی قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں، اور میرے رب نے ان کی قسموں کو اٹھایا ہے، اور اللہ پاک کا نظام چلتا ہے برکتوں کا، خیروں کا، راحتوں کا، رحمتوں کا، عافیتوں کا۔ آئیں ان 10 راتوں میں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ میسر، جو محنت، جو کوشش، اور انشاءاللہ رب سچا، رب کے وعدے سچے، اور اللہ اپنے سچے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے۔ تو ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں ہر رات میں ایک خاص حاجت اپنے دل میں رکھ کر پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ہم ہر رات اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں ایک بڑا وسیلہ پیش کریں گے، اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ حاجتیں قبول فرماتے ہیں۔ ان مبارک راتوں اور مبارک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری ہوں گی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور 10 راتیں تو ہیں ہی۔ اور ایک اور روایت میں میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں سب سے بڑا شرف یعنی سب سے عظمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ ان 10 راتوں میں قبول فرمائی، اور 10 راتوں میں جنت سے تشریف لائے زمین پہ، زمین پر 300 سال کا رونا، توبہ قبول ہوئی، میدان عرفات میں آدم اور حوا کی ملاقات، آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے پر ان کو کعبہ بنانے کا حکم دینا، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے یہ خاص تحفہ عطا فرمایا جو آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور بہت طاقتور ہے یہ دعا۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا میں عاجزی ہے، نیاز مندی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، مغفرت اور اللہ پاک کے سامنے اپنا قصوروار ہونا اور اس کا اعتراف کرنا، اور تیسرا اللہ پاک سے رحم کی درخواست کرنا، جو رحم کی درخواست کرتا ہے، جو مغفرت کی درخواست کرتا ہے، اور اب اس کے فضل اور کرم کی درخواست کرتا ہے، اسے ملتا ہے اور وہ پاتا ہے۔ سامعین، آپ ان تینوں چیزوں کا تصور کریں، میں بھی، آپ بھی ان تینوں چیزوں کا تصور کریں۔ ہم اللہ سے یہ دعا پھر پڑھیں گے اور 3 دفعہ پڑھیں گے، ان تینوں چیزوں کا تصور کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آئیں میں وہ تینوں چیزیں پھر دہراتا ہوں۔ وہ تینوں چیزیں، نمبر 1 اس میں عاجزی، نیاز بندی جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور نمبر 2 اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دوسری چیز مغفرت کا طلب کرنا، اپنے آپ کو قصوروار ہونا اور اس کا اعتراف کرنا، اور اگلی چیز اللہ سے رحم کی درخواست کرنا جو میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رحم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کا تصور کریں گے اور یہ دعا 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ آئیں میرے ساتھ دہرائیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ بہت مبارک عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے۔ اور اسی ذی الحجہ میں صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ کا بھی وصال ہوا ہے۔ آج ہم انہیں بھی اعمال کا ہدیہ پیش کریں گے۔ آئیں آج کا خاص اسم اعظم، آج کا خاص ذکر جس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے،